چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان مجیب الرحمان شامی صاحب، ہمراہ ایڈیٹر ٹی وی ٹوڈے معروف تجزیہ نگار سجاد میر، سینئر صحافی بانی رکن و سرپرست اعلیٰ دیپالپور پریس کلب و انجمن صحافیاں حاجی عطاء الرحمان لکھنوی کی وفات پر دعائے مغفرت کے لیے ان کے گھر پہنچے اور ان کے اکلوتے لخت جگر علی عمیر لکھوی اور ان کے برادر حقیقی عبید الرحمان لکھوی اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، حاجی عطاء الرحمان نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان انتہائی محنتی، منجھے ہوئے اعلیٰ پائے کے کہنہ مشق صحافی تھے۔ ادارہ کے لیے ان کی لازوال خدمات کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر چیئرمین نیشنل سیکیورٹی اینڈ فوڈز راؤ محمد اجمل خان، دیپالپور پریس کلب انجمن صحافیاں کے صدر حاجی محمد اشفاق چودھری، معروف زمیندار میاں خالد رؤف خان وٹو، بابائے صحافت ملک نذیر احمد جھکڑ، نامہ نگار روزنامہ پاکستان، سینئر ضلعی وائس چیئرمین ریجنل یونین جرنلسٹ اکاڑا مرزا فاروق احمد، معروف قانون دان سلمان عابد، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پرنسپل دی ارکم اسکول دیپالپور، معروف صحافی حافظ عبدالرزاق کھوکھر، ڈاکٹر خالد نذیر جھکڑ اور دیگر اہل خانہ سے افراد اور صحافی بھی موجود تھے۔ رپورٹ چودھری مجاہد محمود، بیورو چیف پنجاب 18 نیوز۔ ہرنائی سے محمد عارف ترین، ہرنائی بچاؤ تحریک کی جانب سے ضلع ہرنائی کے لیے کوئٹہ پیدل لانگ مارچ 6ویں روز خانی کراس پہنچ گیا۔ 6 دن مسلسل پیدل سفر کرنے کی وجہ سے ہرنائی بچاؤ تحریک کے وائس چیئرمین ملک محمد اکبر خان ترین کی طبیعت ناساز، ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ یاد رہے یہ لانگ مارچ 22 دسمبر کو ہرنائی سے روانہ ہوا تھا اور اس وقت خانی کراس کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ملک اکبر خان ترین ہرنائی سے پیدل مارچ میں شریک تھے اور آج اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کوئٹہ ریفر کیا گیا۔ ہرنائی بچاؤ تحریک کے بزرگ رہنما حاجی خائداد بھٹی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ضلع ہرنائی کے حقوق کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ آئیں حاجی خداداد بھٹی کی انٹرویو سنتے ہیں۔ ہرنائی محمد عارف ترین کی رپورٹ چیف سیکرٹری بلوچستان کا صوبے بھر کے اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، ڈی ایچ او، ڈی ایس ایم اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے صحت کے سلسلے میں ویڈیو کالنگ اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق صوبے دیگر اضلاع کی طرح ڈپٹی کمشنر آفس ہرنائی میں بھی ڈپٹی کمشنر سہیل انور ہاشمی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالرشید، ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی داؤد خان کاکڑ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر منظور ترین نے چیف سیکرٹری بلوچستان سے صحت کے مسائل پر ویڈیو کالنگ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع ہرنائی میں محکمہ صحت کے مسائل زیر غور آئے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری کو بتایا گیا کہ بی ایچ یو اور بی ایچ یو وام تنگی، بی ایچ یو توڑ شوڑ زندہ بیرک عمارات تعمیر ہو چکے ہیں۔ عوام کو صحت کے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ان بلڈنگ کو محکمہ صحت کے حوالے کیا جائے اور سٹاف تعینات کر کے عوام کے لیے صحت کی سہولیات کی فراہمی شروع کی جائے۔ ضلع کے تمام مراکز صحت میں پیرامیڈیکل سٹاف کی شدید کمی ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال کو جنریٹر دیا جائے تاکہ لوڈ شیڈنگ کے دوران ایکس رے کا مسئلہ نہ ہو اور تحصیل شاہرگ سے لے کر ہرنائی تک تمام ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کو پورا کیا جائے۔ چیف سیکرٹری نے مسائل کو سنا اور جلد عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نبی کی نبوت کا معاملہ، اس کی رسالت کا معاملہ سورج کی طرح ہے، جس طرح بغیر دو سورجوں کے ایک سورج کے ساتھ آسمانوں۔ سرگودا مسجد الہدیٰ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطیب اسلام مولانا منظور احمد نے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر علماء مشائخ اور سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفرنس میں شرکت کی۔ مسجد الہدیٰ 13 بلاک میں منعقدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی صدارت ناظم تبلیغ جماعت اہل حدیث مولانا عباس الہی ظہیر نے کی۔
جبکہ خصوصی خطاب شیر پاکستان مولانا منظور احمد نے کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر تکمیل ایمان ممکن ہی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوگی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں مل کر اسلام اور مسلم امہ کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسلام دشمن قوتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے شیر پاکستان مولانا منظور کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 18 سال سے کم عمر اسلام قبول کرنے کی پابندی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بالخلاف شریعت ہے۔ مولانا محمد یوسف نے خطاب کیا۔ آخر میں امیر جماعت اہل حدیث ضلع سرگودا مولانا محمد سلیم نے شیر پاکستان مولانا منظور احمد کا ختم نبوت کانفرنس میں آنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ایسی علمی اور ادبی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ رپورٹ محمد سرفراز سیال، MS 18 نیوز۔ CCPO لاہور و کمشنر لاہور سے شیعہ اکابرین کے وفد کی ملاقات۔ صدر شیعہ علماء کونسل لاہور قاسم علی قاسمی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں آغا حسین کاظل بخش، چیئرمین عزاداری سیل پنجاب سید خرم عباس نقوی کی شرکت۔ اجلاس میں قاسم شاہ، سید زاہد رضا، سید الحسن جعفری اور عمران پاشا کی شرکت۔ اجلاس میں چہلم کے جلوسوں کی سیکیورٹی و سیفٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ CCPO لاہور کمشنر لاہور نے قافلوں کی صورت میں شرکت کے متعلقہ حکومتی احکامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ مرکزی جلوس میں ٹولیوں اور ہجوم کی شکل میں شرکت نہ کرنے پر مشترکہ اتفاق۔ دہشت گردی کے پیش نظر ہجوم کی شکل میں جلوس میں شرکت نہ کریں۔ حکومت وقت نے عزاداری کے لیے مکمل سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے۔ ٹولیوں کی شکل میں جلوس میں شرکت نہ کی جائے۔ دین اسلام بین المسالک کا مہنگی بھائی چارے اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ امن و امان کے لیے شیعہ اکابرین مثبت کردار ادا کریں۔ امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے شیعہ اکابرین کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم دشمن عناصر کی کسی بھی بزدلانہ کارروائیوں کو باہمی اتحاد اور یگانگت سے ناکام بنائیں گے، CCPO لاہور کا کہنا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی اشد ضرورت ہے۔ اکابرین خطبات میں امن و آچی کا پرچار کریں۔ ہم سب کو مل کر تمام فرقہ جات کے مذہبی اور مقدس پروگراموں کو پرامن اور کامیاب بنانا ہے۔ شہر میں امن و امان کے مستقل قیام کے لیے شیعہ اکابرین کا کردار قابل ستائش رہا۔ ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر کا تحصیل شاہپور میں اچانک دورہ۔ انہوں نے ویکسینیشن سینٹر میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ مرکز پر آنے والے افراد کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا سکے۔ انہوں نے فیلڈ میں جاری گردوری کا موقع دیکھا اور راستے نادرہ اور ریونیو ریکارڈ کے مطابق بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا گردواری میں کسی کے قسم کا نقصان بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ داروں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے DPS کو فوری فعال کرنے، داخلوں کا اجرا کرنے، عملہ پرنسپل کی تعیناتی کو جلد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے DPS کی موجودہ عمارت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریونیو اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ حادیت کی سینٹر پر اراضی مالکان کو صارف دشواریوں سے بچایا۔ انہوں نے واضح کیا رشوت کی شکایت کا سخت نوٹس لیا جائے گا اور ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ دورہ کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ارشد احمد بٹو اور ایسی شاہ پرخرم آفتاب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر اداروں کے سربراہان نے اپنے متعلقہ اداروں کے بارے میں بریفنگ دی۔ رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف علی رمضان، MS 18 نیوز۔
دیپالپور شہر میں روز بروز دن دہاڑے چوریوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر عوامی حلقوں کی تشویش اور اظہار حیرت۔ تفصیلات کے مطابق سرپرست اعلیٰ دیپالپور پریس کلب انجمن صحافیاں چوہدری مجاہد محمود کے چھوٹے بھائی چوہدری محمود احمد رہائش ڈبہ گیلانی صاحب دیپالپور کے گھر یکے بعد دیگر دن دہاڑے چوری کی دوسری واردات۔ پولیس خاموش تماشائی کا کردار بن کر رہ گئی۔ مذکورہ بھائی محمود کے گھر 3 ماہ قبل چور ان کے گھر نقب لگا کر 2.5 تولہ طلائی زیورات نقدی رقم مبلغ 50,000 لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ چوہدری محمود اور ان کی اہلیہ سرکاری ملازم ہیں۔ دوران ملازمت گھر اکیلا پا کر چوروں نے گھر کی دیوار میں نقب لگا کر ہزاروں کی نقدی اور طلائی زیورات قیمتی پارچہ جات لوٹ کر لے گئے۔ پولیس کو فرنٹ ڈیسک پر چوری کی درخواست کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پولیس لمبی تان کر سو گئی۔ انتظامیہ کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت ایک اور واردات کا سبب بنی۔ آج 27 ستمبر بروز پیر دن 12:30 بجے اس مذکورہ گھر میں نامعلوم چوروں نے چوری کی واردات کر ڈالی، جس سے باقی پونجی بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ چوری کی حالیہ واردات میں ایک LED نقدی رقم مبلغ 10,000 روپے، ہزاروں روپے کے قیمتی پارچہ جات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سول سوسائٹی انجمن تاجران سیاسی و سماجی صحافتی حلقوں کی طرف سے مذمت کی گئی۔ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے، مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی معزز عدالتوں سے زیادہ سزا دلوائیں، لوٹا ہوا مال مسروقہ مالکان تک پہنچانے کی جہدیں مسلسل کریں۔ رپورٹ چوہدری مجاہد محمود، بیورو چیف پنجاب 18 نیوز۔